جیسا کہ ایک باغ ہے بلند جگہ پر ہے، اس کو تیز بارش پہنچی تو وہ اپنا پھل دگنے کا دگنا لایا تو زیادہ سے زیادہ پھل آیا۔ لیکن اگر بارش نہ بھی پہنچی، بارش تیز پہنچنا زیادہ خلوص ہے، جتنے زیادہ خلوص سے دیا ہے تو زیادہ اجر مل جائے گا۔ لیکن چلو بارش نہ بھی پہنچی، زیادہ تیز بارش نہ بھی پہنچی، زیادہ خلوص نہیں بھی ہے، تھوڑا بہت خلوص بھی ہے، صرف اس کو تل پہنچی ہے، یعنی ہلکی فوار ہی بس پہنچی ہے، تو وہ بھی کافی ہے۔ تو اگر بارش نہیں بھی پہنچی تو صرف تل کا پہنچ جانا، ہلکی فوار کا پہنچ جانا، وہ بھی کافی ہو جائے گا، اس سے بھی کوئی نہ کوئی اجر تو مل جائے گا، تھوڑا خلوص بھی ہوگا تو۔ اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس کو بڑھاپا پہنچے اور اس کی ذریت ہو کمزور، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس کو ایک بگولا پہنچ گیا کہ جس کے اندر آگ ہے، فَاحْتَرَقَتْ، اس نے اس کو جلا کے رکھ دیا۔ یہ مثال اس کی ہے، وہ جو پیچھے صفوان والی چٹان والی مثال تھی وہ اس کی تھی کہ جو ریاکاری کر رہا ہے، اور یہ والی مثال اس کی ہے کہ جو اذیت دے رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں۔ اس نے بیج بویا، کھجوریں لگی، انگور لگے، پھل بڑا آ گیا، اتارنے کا وقت قریب آ گیا تو اتنے میں بگولا پہنچ گیا اور بگولے نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ اس نے خرچ دیا تھا کسی کو، کسی کی مدد کی تھی، اس کا اجر اس کو مل رہا تھا، اس کے لیے اجر تیار تھا، لیکن بعد میں جب وہ اجر حاصل کرنے کا وقت تھا تو اس نے احسان جتا دیا۔ تو وہ احسان جتا دیا تو ایسے ہے کہ جیسے باغ پر آگ کا بگولا آ کے تو اس کو برباد کر گیا، تو اجر تیار بھی تھا تو تیار اجر بھی اس نے ضائع کر دیا۔ وہ جو ہے جو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے اس کا تو اجر تیار ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کی شروع سے ہی بنیاد غلط ہے، اس کی تو بنیاد ہی غلط ہے، اس نے صرف دکھلاوے کے لیے کیا۔ تو اس کی مثال چٹان کے ساتھ دی ہے کہ اس نے تو جڑ ہی کوئی نہیں بنے گی، لیکن یہاں جڑیں بھی بن گئی، پھل بھی لگ گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن اس کو پھر بھی کچھ نہیں حاصل ہوا، کیونکہ اس نے احسان جتا کے گویا اپنے باغ کے اوپر وہ آگ کے بگولے کو دعوت دے دی کہ جو سارا کچھ برباد کر کے چلا گیا۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خرچ کرو پاکیزہ چیزیں جو تم کماتے ہو اور جو ہم نے تم کو تمہارے لیے نکالا ہے زمین میں سے، تو اس میں سے بھی پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، اور نہ ارادہ کرو ناپاک چیز کا اس میں سے خرچ کرنے کے لیے، جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر جاؤ۔ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اچھا اور بہتر دینا چاہیے۔ جو چیز خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنی چاہیے، اور جان لو کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، یعدکم اے یخوفکم، ابن کثیر، اے یخوفکم، تمہیں ڈراتا ہے، ابن کثیر بریکٹ میں لکھ لیجئے گا، شیطان تم کو ڈراتا ہے تنگ دستی سے۔ لفظی معنی ہے کہ شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے تنگ دستی کا، مراد یہ ہے کہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ تم خرچ کرنے لگتے ہو نا تو شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ یار ایویں مال اپنا خرچ کری جا رہے ہیں، کل تیرے کو کچھ بھی نہیں رہنا، تنگ دستی سے ڈراتا ہے شیطان۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم کو وعدہ دیتا ہے بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دی گئی، اور نہیں ذکر کی وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اور جو تم خرچ کرو کوئی خرچ، یا تم کوئی نظر مانو کوئی نظر، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے صدقات دیتے ہو تو بھی کیا خوب ہے تمہارے لیے، اور اگر تم چھپاتے ہو
اور تنگ دستوں کو دیتے ہو تو وہ تو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ دونوں انداز اچھے ہیں، لیکن جو چھپے ہیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات ظاہر خرچ کرنا وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، بعض اوقات چھپے خرچ کرنا، عام حالات میں چھپے خرچ کرنا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر ایسے موقع پر خرچ کر رہے ہیں کہ جس میں صرف آپ کے خرچ کرنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ضرورت ہے کہ کئی اور لوگ بھی تعاون کریں، تو پھر آپ کو ظاہر خرچ کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور دوسرے بھی اس کی طرف مائل ہوں۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں اکیلے آپ کے خرچ کر دینے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، کسی غریب کی ضرورت ہے اور وہ اکیلے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں، تو پھر پوشیدہ خرچ کرنا وہ زیادہ اہم ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، وہ اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے نبی آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور جو کچھ بھی آپ خرچ کریں، جو بھی تم خرچ کرو، کوئی بھلائی تو تم اپنی ذات کے لیے ہی خرچ کرو گے، اور نہیں۔ اچھا جی، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ، جب تک کہ تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے ہی، یعنی جب تک تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو نا، تب تک یہ معاملہ رہے گا کہ جو بھی خرچ کرو گے تو اپنی ذات کے لیے بھلا کرو گے۔ ہاں البتہ اگر تمہارے دل میں اللہ کی رضا ہی کوئی نہیں تو پھر جو خرچ کرو گے تو اس سے تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا جی، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم بھلائی خرچ کرو، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تمہارا پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا، ان تنگ دستوں کے لیے کہ جو روک دیے گئے اللہ کی راہ میں، وہ نہیں استطاعت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی، یعنی ان کے اندر ایسے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ کوئی زیادہ تجارتی سفر وغیرہ کر سکیں۔ اچھا جی، یحسبہم الجاہل، ناواقف سمجھتا ہے ان کے متعلق کہ وہ غنی ہیں، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے تو ان کو پہچان سکتا ہے ان کے چہرے سے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کے وہ مانگتے نہیں ہیں، خوددار ہیں لیکن سفید پوش ہیں اندر سے تنگ دست، لیکن ان کی خودداری آڑے آتی ہے، کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، رات بھی اور دن بھی، چھپے بھی اور ظاہر بھی، ان کے لیے ان کے اجر ہیں ان کے رب کے ہاں، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، ہم تو حکم دے رہے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کا، لیکن یہ لوگ الٹا چل رہے ہیں کہ کوئی غریب ان سے بیچارہ قرض بھی مانگ لے تو یہ اس سے بھی ان کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور سود مانگنے لگ جاتے ہیں جواب میں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو ویسے دے دو، ان کو عطیہ کر دو، صدقہ کر دو، اور یہ تو قرض تک بھی نہیں دیتے جب تک کہ ان کو سود نہ ملے۔ تو وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اے یوم القیامہ، لا یقومون کے نیچے لکھ لیں اے یوم القیامہ، نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن مگر جس طرح وہ اٹھتا ہے کہ جو بدحواس ہو چکا ہو، جس کو بدحواس کر دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ سود کے اتنے زیادہ مفاسد ہیں نا کہ اگر ان مفاسد کو مد نظر رکھا جائے تو سود خور جو ہے تو اس کے لیے بدحواسی ہی بدحواسی بنتی ہے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انما البیع مثل الربا، کہ جی خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہی ہے۔ خرید و فروخت میں بھی بندہ مال لگاتا ہے، کوئی نہ کوئی سودا لے کے آتا ہے اور پھر اس کے اوپر نفع کماتا ہے، تو سود میں بھی اپنا مال کسی کو دیا اور اس پر نفع کمانا ہے، تو کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے ہی تو ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ویسے تو فرق اور بھی بڑے سارے ہیں،
لیکن اگر تمہیں کوئی اور فرق نہیں بھی نہ سمجھ آتا، سود جو ہے وہ معاشرے کے لیے قاتل ہے، خرید و فروخت معاشرے کے اندر جان پیدا کرنے والی ہے، فرق تو بڑے سارے ہیں، لیکن اگر تمہیں اور کوئی فرق نہ بھی نظر آئے تو کم از کم اتنا تو دیکھو نا کہ اللہ نے سود کو حرام، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ بہت بڑا فرق موجود ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، تو اس کے لیے ہے جو پہلے ہو چکا۔ یہ حکم نازل ہونے سے پہلے جس نے کوئی سود کا کام کیا تھا تو وہ معاف ہے اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، لیکن جو اب بھی یہ کرے گا، آیت نازل ہونے کے بعد بھی اس کام کو لوٹائے گا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود گناہ کبیرہ ہے، کفر تو نہیں ہے، اور ہمیشہ جہنم میں رہنا تو کفر کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے مراد یہ ہے کہ جو سود کو حلال قرار دے دے، جو سود کی حرمت کا ہی قائل نہ رہے، تو وہ تو پھر کافر ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ سود کے ذریعے پیسے زیادہ آ رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو پیسے کم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ بھی آتے ہیں نا تو اللہ برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے برکتیں ختم ہو جائیں تو پھر وہ زیادہ پیسہ بھی کسی کام نہیں آتا۔ اور دوسری طرف جو صدقہ دینے والا ہے تو اللہ اس کو ایسی برکت دے دیتے ہیں کہ اس کا بعد میں بظاہر تھوڑا مال باقی ہے تو وہ بھی بہت کام آ جاتا ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو سود باقی رہ گیا ہے، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ تو یہ انتہائی شدید تنبیہ ہے کہ سود کے اوپر ہی اگر قائم رہنا ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو، اور اگر تم باز آ جاتے ہو، توبہ کر لیتے ہو، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، تم تو قرض کے اوپر سود لیتے ہو، حالانکہ شریعت تو یہ حکم دیتی ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ بیچارہ تنگ دست ہے، فَنَّظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو پھر تم کو مہلت دے دینی چاہیے اس کو، اس کی آسانی تک، جب تک وہ آسانی سے پیسے نہیں دے سکتا تم اس کے اوپر سختی نہ کرو، اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، اس کو معاف ہی کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس دن لوٹائے جاؤ گے تم اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ، پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، اس کی کمائی کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن حکیم کی نزول کے لحاظ سے سب سے آخری آیت مبارکہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، امر انتظامی تا سے، امر انتظامی تا سے 8 امر انتظامی جو ہیں وہ بہت پہلے گزر چکے، یہ والا کافی تاخیر سے آیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ قرض سے متعلق ہے، اور اب سود وغیرہ کی بات چلی ہے اور قرض کی بات چلی ہے تو اس کے متعلق یہ والا حکم آ گیا۔ اے ایمان والو، جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو ایک مقرر مدت تک، فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس کے نیچے لکھ لیں امر استحبابی، یعنی مستحب ہے، فرض نہیں ہے لکھ لینا، بہت بہتر ہے، ضرور لکھنا چاہیے، ترغیب ضرور ہے اس کی، کیونکہ قرآن حکیم کی یہ سب سے طویل آیت ہے اور اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ آیات مبارکہ میں سے یہ سب سے طویل آیت ہے، تو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ، جملہ معترضہ، جملہ معترضہ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کاتب عدل کے ساتھ، اور انکار نہ کرے کاتب لکھنے سے، جس طرح کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے
تو چاہیے کہ وہ لکھے۔ جب اللہ نے اس کو ایک علم دیا ہے تو اس کو لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، اور لوگ اگر اس کے پاس آتے ہیں لکھوانے کے لیے تو اس کو لکھ دینا چاہیے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ اسٹامپ فروشوں کے لیے جو ہے نا، اس کے اندر قوانین ذکر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملات عموماً لکھنے والے جو ہیں یہ قرض شرض کے، تو یہ اسٹامپ فروش ہوتے ہیں۔ یہاں پر اب ایک بڑا اہم حکم آ رہا ہے آگے کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لکھوائے وہ کہ جس کے ذمے حق ہے۔ یہ بہت ہی اہم حکم ہے، لیکن دور حاضر میں اس کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جس نے مثلا پیسے دیے ہیں کسی کو یا کوئی چیز دی ہے، اور ایک دوسرے نے وہ اب واپس کرنی ہے، اسٹامپ لکھا جا رہا ہے۔ جس نے دیا ہے تو اس کا ہاتھ اونچا ہے، جس کو دیا گیا ہے وہ پست ہے۔ جس نے دیا ہے وہ لکھواتے ہوئے ڈنڈی مار دیتا ہے۔ دیا مثال کے طور پر 1 لاکھ ہے، لکھوا دیتا ہے 1,10,000۔ اب وہ جس کو دیا گیا ہے وہ بیچارہ دب کے پریشان ہے کہ میں بات کروں کہ نہیں جی لکھ دیتا ہے کہ یہ انکار ہی کر دے گا، میری ضرورت بڑی ہے اس وقت۔ تو جو اوپر والا ہے جس کو اس وقت فوقیت حاصل ہے وہ لکھوائے گا تو ڈنڈی مارنے کا امکان ہے، اور ڈنڈی بھی ایسی کہ جو بیچارہ پست ہے وہ بول بھی کوئی نہیں سکتا کیونکہ اس کی اپنی ضرورت خراب ہوتی ہے، وہ پریشان حال ہے۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جس کے ذمے حق ہے لکھوانا اس میں ہے، کیونکہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی نا تو وہ تو پہلے ہی بیچارہ پست ہے، تو وہ تو غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اگر کمی کرنے کی کوشش کرے گا تو جو دینے والا ہے وہ تو طاقت والا ہے، وہ اس کا تو ہاتھ پہلے اونچا ہے، تو وہ اس کو غلط کرنے ہی نہیں دے گا، تو وہ تو روک سکتا ہے اس کو غلط کرنے سے، جو نیچے والا بیچارہ وہ کیسے روک سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے یہ اصول مقرر کر دیا کہ جس کے ذمے حق ہے لکھوائے وہ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اپنے رب سے، اور جب وہ اس کے ذمے حق ہے تو اس کو لکھوا رہا ہے تو اس میں سے پھر کوئی چیز کم نہ کرے، پوری لکھوائے کہ میرے ذمے یہ حق ہے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، پھر اگر وہ کہ جس کے ذمے حق ہے وہ نادان ہو، او ضعیفاً، یا وہ کوئی کمزور ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ لکھوانے کی کسی وجہ سے طاقت نہیں رکھتا، مثلا وہ گونگا ہے، یا پھر یہ کہ اتنا بیمار ہے کہ وہ نہیں لکھوا سکتا، کوئی بھی ایسی صورت ہے کہ جس کے ذمے حق ہے وہ نہیں لکھوا پا رہا۔ خاص طور پر پہلی چیز جو ہے نا کہ صفیحن وہ نادان ہے، اس کا تو الزام بھی قائم ہو جاتا ہے، جی انہوں کی پتہ جی میں لکھوانا تو انہوں، وہ تو بیوقوف ہے جی انہوں نہیں پتہ ہے میں لکھوانا ہوں۔ تو جس کا حق ہوتا ہے جو دینے والا ہے نا وہ اس طرح کے جملے کہہ کے لکھوانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، پاویں تو انہوں نادان بھی سمجھ، انہوں بیوقوف بھی سمجھ، لکھوانا ان نہیں ہے۔ اگر نہیں لکھوا سکتا وہ اینا واقعی بیوقوف ہے تو پھر او دا ولی لکھوائے گا، تو پھر بھی نہیں لکھوانا، تینوں حق پھر بھی کوئی نہیں ملنا۔ تو اگر وہ واقعی بیوقوف ہے، ویسے تو الزام بھی ہو سکتا ہے، اگر تو صرف الزام ہے تو پھر تو وہ خود لکھوائے، لیکن اگر واقعی چلو وہ نادان ہے نہیں لکھوا سکتا، یا واقعی ضعیف ہے، کمزور ہے، بچہ بوڑھا وغیرہ، یا کسی اور وجہ سے طاقت نہیں رکھتا لکھوانے کی، تو پھر وہ خود جب نہیں لکھوا سکتا تو چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی عدل کے ساتھ، جس کا حق ہے وہ پھر بھی نہیں لکھوا سکتا، جس کے ذمے حق ہے اس کا ولی لکھوائے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں، فَالرَّجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان میں سے کہ جن کو تم پسند کرو گواہوں میں سے، أَن تَزِلَّ إِحْدَاهُمَا، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جاتی ہے تو یاد دلا لے گی اس کو دوسری۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے۔ یہاں پر
دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا گیا ہے. میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے متعلق میں کچھ تفصیلی بات پہلے کر چکا ہوں ایک جگہ پر دورہ تفسیر کے دوران ہو چکی ہوئی ہے نا جی. سورہ ملک نور کے اندر, اچھا سورہ نور کے اندر ہو چکی ہے تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, وقت اتنا نہیں ہے. اچھا جی, وَلَا تَسَامُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا, اور سستی نہ کرو لکھوانے سے, خواہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو, اس کی مدت تک. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے. وَأَقْوَمُ, اور یہ زیادہ پختہ ہے گواہی کے لیے, اور یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم شک میں نہ پڑو. مگر یہ کہ تجارت ہو موجود, کہ تم لین دین کر رہے ہو آپس میں, وہ بالکل ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو والا معاملہ ہو رہا ہے, تو پھر لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو. لیکن اس کے باوجود اگر لکھا بھی جائے تو بہتر ہے. جیسا کہ دور حاضر میں یہ جو خرید و فروخت جب ہوتی ہے تو وہ بل بنا کے دیا جاتا ہے, تو وہ یہ لکھنے کی ہی صورت ہے. تو یہ بل بنا دیا جائے تو اچھی بات ہے, نہ بھی بناؤ تو خیر ہے جب معاملہ حاضر کا ہے. وَشِدُوا, اور گواہ بنا لیا کرو, اِذَا تَبَایَعْتُمْ, جب خرید و فروخت کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, یہ جو گواہ بنانے کا معاملہ ہے نا, کوئی بڑی تجارت ہو بڑا سودا ہو تو اس میں اب بچہ کوئی مثال کے طور پر بازار سے آپ ایک پینسل لینے کے لیے گئے ہیں تو اس میں کہیں جی چلو جی گواہ بھی پہلے بناؤ کہ میں پینسل خریدی ہے. تو یہ نہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے نہیں. کوئی بڑا سودا ہو تو گواہ بھی بنا لینے چاہیے. نہ تنگ کیا جائے کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو. کاتب کو تنگ کرنا کہ اس سے لکھوا تو لیا ہے لیکن جب اس کی اجرت دینے کا معاملہ ہے تو ٹال مٹول شروع کر دیا. یا گواہ کو وہاں پر گواہی کے لیے لے جانا ہے تو اس کو کہا کہ میں اتنے پہنچ جائے گا تو بھی پہنچ جائیں, تو انہوں بیچارے نے کرایہ تک بھی نہ دیتا, حالانکہ وہ تیرے کام واسطے جا رہے ہیں تو کم از کم کرایہ تو دے انہوں. تو کاتب کو بھی تنگ نہ کیا جائے, گواہ کو بھی تنگ نہ کیا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا, اور اگر تم ایسا کرو تو بے شک یہ تمہارے ساتھ فسق ہے, اور اللہ سے ڈرو, اور اللہ تم کو سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم سفر پہ ہو اور تم کاتب نہ پاؤ تو پھر گروی رکھنا ہے قبضے میں, تو یہ بھی اجازت ہے کہ گروی رکھ سکتے ہو. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اگر کوئی امانت دے کوئی کسی کو, پھر چاہیے کہ جس کو امانت دی گئی ہے تو وہ ادا کرے اپنی پوری امانت, اور اللہ سے ڈرے کہ جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور گواہی کو نہ چھپاؤ, گواہی بھی ایک امانت ہوتی ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا, جو اس کو چھپائے گا, فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ, تو اس کا دل گنہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آیت توحید نمبر 4, آیت توحید نمبر 4. اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے جیوں میں ہے. او تخفوہ, یا تم اس کو چھپاؤ. یحاسبکم بہ اللہ, اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا. پھر وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ, ایمان قبول کیا رسول نے اس پر کہ جو اس پر نازل ہوا اس کے رب کی طرف سے, اور ایمان والوں نے بھی. معاملہ یہ ہوا کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ, اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم چھپاؤ, اللہ اس پر بھی تم سے حساب لے لے گا. جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ دلوں میں تو کئی دفعہ کئی الٹے سیدھے خیالات بھی آتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر بھی جو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے
اللہ اس کا بھی حساب لے لے گا، تو پھر تو ہم سارے پکڑے جائیں گے۔ کوئی نہ کوئی الٹا وسوسہ، شیطان تو وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے، اب کوئی نہ کوئی الٹا وسوسہ جو ہے وہ تو دل میں آ ہی سکتا ہے، تو یہ تو بڑی پریشانی بن جائے گی اگر چھوٹے موٹے وسوسے بھی اگر کوئی الٹے سیدھے آ گئے ہیں ان کے اوپر بھی پکڑ ہونی شروع ہو جائے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ یہ آیت یہ تو بڑی مشکل نازل ہوئی ہے، تو دلوں میں تو خیالات آ ہی جاتے ہیں، ہم کریں کیا، یہ تو ہمارے بس سے بھی باہر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بہرحال تمہیں مشکل لگے آسان لگے، اگر تمہارا ایمان ہے نا تو تمہیں کہنا چاہیے کہ سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ تمہیں آگے جو ہے اس کے اوپر اپنی مشکل لگنے کی وجہ سے اس سے ہٹنا اور جی چرانا نہیں چاہیے۔ ایمان والے ہو تو بس سمعنا واطعنا کہو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آقا ہمارا ایمان تو مضبوط ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے دلوں میں پریشانی ضرور ہے لیکن ہم اس سے بہرحال کوئی انکار کرنے والے کوئی نہیں ہے، ہم مان رہے ہیں۔ اب جس وقت یہ بات ہو گئی نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ رسول بھی بات مان گیا، حالانکہ دل میں پریشانی والی بات تھی، رسول نے بھی مان لی جو اس کے اوپر نازل ہوا، ایمان والوں نے بھی بات مان لی، سب نے جو ہے وہ سمعنا واطعنا کا اظہار کر دیا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر بھی، فرشتوں پر بھی، کتابوں پر بھی، رسولوں پر بھی۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ایمان لانے کے معاملے میں فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی کہ کسی ایک کا انکار کر دیں، ایسا نہیں کرتے۔ درجات کا فرق وہ الگ چیز ہے لیکن ایمان لانے کے لحاظ سے وہ سب پر ایمان لانا ہے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، سب نے یہ کہہ دیا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری بخشش ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب سب نے اقرار کر لیا ہے، تم سب نے مان لیا ہے، اور اللہ یہی چاہتے تھے کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ چیز کوئی ایسی بھی ہے کہ جو تمہارے دلوں میں پریشانی کا بھی باعث بن رہی ہے، پھر بھی تم سمعنا واطعنا کہو، پھر بھی تم اللہ کی اطاعت ہی کرو۔ تو جب اب تمہارے اطاعت کر لی تو اب تمہیں جو ہے اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں ہم، وہ جو پیچھے کہا گیا نا تو اس کی ہم وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اگلی آیت ہے یہ اس کو منسوخ نہیں کر رہی، اس کو واضح کر رہی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتے۔ تو تمہارے دلوں میں جو خود بخود خیال وسوسے آ جاتے ہیں ان کے اوپر پوچھ والا معاملہ کوئی نہیں ہے، بلکہ جو تمہارے دلوں میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر تم نے عزم کیا ہوا ہے اور وہ گناہ والی چیز ہے، پوچھ اس پر ہونی ہے۔ صرف جو شیطانی وسوسے خود بخود آ جائیں اور جن کو تم جھٹک دیتے ہو تو اس کے اوپر کوئی پوچھ نہیں ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے ذمے ہے جو اس نے کمایا، یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کا بھی اس کو بدلہ ملے گا، اور جو برائی کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کا وبال ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب، یہ آخر پہ اللہ دعا سکھلا رہے ہیں کہ اہل ایمان تمہیں ایمان کے اوپر مضبوط رہتے ہوئے اس طرح دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ ہم کو نہ پکڑ اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ امت محمدیہ کے لیے بھول چوک معاف ہے۔ اب جب پہلے ہی امت محمدیہ کے لیے بھول معاف ہے تو اللہ یہ کیوں دعا سکھلا رہے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے تو یا اللہ اس کے اوپر پکڑ کوئی نہ ہو، وہ تو پہلے ہی وعدہ ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر پکڑ ہونی کوئی نہیں، تو جس کے اوپر پہلے ہی وعدہ ہو چکا ہے اس کے لیے تو دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جو نسینا ہے نا، یہ اس بھول کے معنی میں نہیں ہے، یہ نسینا بمعنی ترکنا ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں ہے نسوا اللہ فناسیہم، لوگوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا، حالانکہ اللہ کسی چیز کو بھولتا تو نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ نے بلا دیا اس کا یہ تو نہیں مطلب
کہ اللہ کی یادداشت سے وہ نکل گئے ہیں کہیں. تو مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑے رکھا, اللہ کے دین کی طرف نہیں آئے تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا کہ ان کو رحمت کی نظر سے اللہ نے نہیں دیکھنا, ان کی بخشش نہیں ہونی, ان کے لیے رحمت نہیں ہونی. تو یہاں پر بھی ہے کہ یا اللہ اگر ہم کسی چیز کو فراموش کر دیں, کوئی حکم تھا کہ اس کو اوپر عمل کرنا تھا لیکن ہم نے عمل نہیں کیا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. او اختانا, اختانا اس سے غیر اختیاری خطا مراد نہیں بلکہ جو اختیاری خطا تو وہ مراد ہے کہ جو ہم سے اختیاری خطا ہو جائے, کہ ایک ہے بھول ہو جائے, ترک کر دیا, کام کرنا تھا ہم نے نہیں کیا, دوسرا ہے کہ کام نہیں کرنا تھا اور ہم نے کر لیا. تو دونوں پہ یا اللہ تو ہمیں پکڑ نہ کرنا, مواخذہ نہ کرنا, یا اللہ معافی مانگتے ہیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا, اور اے ہمارے رب ہمارے اوپر بوجھ نہ رکھ جس طرح تو نے بوجھ رکھا ان پہ ہم سے پہلوں پر. اے ہمارے رب نہ اٹھوا ہم کو وہ چیز کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, اور اے اللہ معاف فرما دے, بخش دے, یا اللہ رحم فرما دے, تو ہمارا مولا ہے, پس ہمارے کوئی کافروں کی قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.